کہاں جانا ہے؟ امایا پوچھتی ہے اور آریان حیران کن انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ کیا؟ کہاں جانا ہے شاہ؟ کوئی ضروری کام ہے؟ آریان کے حیران انداز پر امایا بالکل پرسکون سے انداز میں پوچھتی ہے۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ گرل سے ٹیک ہٹاتے امایا کی طرف اپنے قدم بڑھائے پوچھتا ہے۔ آپ کے چہرے پر لکھا ہے کہ آپ پریشان ہیں، اور آپ پریشان اس دنیا میں سب سے زیادہ ایک ہی چیز سے ہوتے ہیں، اور وہ ہے آپ کا پیارا سا پیسہ۔ یقیناً اس وقت آپ کے پیسے پر کوئی اور ناک بن کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس لیے ہی آپ اتنے پریشان ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ واہ! امایا آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور امایا کے جواب میں آریان گہری سانس لیتے ہوئے بس اتنا ہی بول پاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر بات صرف پیسے کی نہیں ہے، میری کرسی کی بھی ہے۔ مجھے پہلی بار ٹینشن پیسے سے زیادہ اپنی کرسی کی ہو رہی ہے۔ بس سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہاں کیسے جاؤں۔ اگر میں آپ کے ہاں اگر میں آپ کے وہاں گیا تو مجھے ٹائم بھی لگ جائے گا، اور تم یقیناً مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ آریان کی بات پر امایا مسکرا دیتی ہے۔ کیا میں آپ کو دکھنے میں اتنی چھوٹی سی بچی دکھتی ہوں جو کسی کے دور جانے پر اس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، ناراض ہو جائے گی، خفا ہو جائے گی؟ بالکل، تم مجھے ایسی ہی لگتی ہو۔ آریان کندھے اچکاتے ہوئے اٹل انداز میں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں ایسی ہی ہوں، لیکن شاہ، پہلی کی بات دوسری تھی۔ تب آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں لوٹ آؤں گا، میرا انتظار کرنا، میں اپنا کام جیسے ہی مکمل کروں گا میں آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں آپ سے ناراض ہوئی تھی، غصہ ہوئی تھی۔ لیکن شاہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ہر بار اسی طرح سے ریئیکٹ کروں گی۔ مجھے پتا ہے کہ کام ضروری ہے آپ کے لیے، اور میں پاگل نہیں ہوں جو آپ کو آپ کا کام کرنے سے روکوں گی۔ آپ آرام سے جائیں، اپنا کام مکمل کریں، اور جلدی سے واپس آ جائیں، لیکن صحیح سلامت، بنا کسی خراش کے۔ تو تم مجھے جانے کی اجازت دے رہی ہو؟ آپ جیسے اتنے بڑے پولیٹیشین کو کب سے کسی کی اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ گہری سانس لیتے ہوئے آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جب سے اس پولیٹیشین کی زندگی میں تمہارے جیسی چھوٹی سی بیوی آئی ہے تب سے۔ کسی اور کی نہیں، پر تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ انتظار تم نے کرنا ہے تو اجازت تم سے لینا بنتا ہے میرا۔ امائے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں پکڑتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ایسی باتیں مت کریں شاہ، میرا ارادہ ابھی سے بدل جائے گا ورنہ۔ آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بدلنا ہے تو بدل لو، اجازت لے کر جاؤں گا، اگر دل سے دو گی تو۔ امائے کی دونوں آنکھوں پر ایک ایک بوسہ دیتے ہوئے محبت سے چور انداز میں کہتا ہے۔ اجازت میں نے دل سے دی ہے، بس جلدی سے اپنا کام ختم کریں، اور ہو سکے تو یہیں کوئی کام کر لیں، یا اگر چاہیں تو میں آپ کے ساتھ وہاں چل سکتی ہوں جہاں آپ ہوں گے۔ وہاں میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، کیا رہ لو گی اپنے گھر والوں کے بغیر وہاں انڈیا میں، میرے ساتھ، جہاں تمہارا بابا نہیں ہوگا، نہ ہی تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری بہن بھی نہیں ہوگی، نہ تمہاری وہاں پر پہاڑی ہوگی، نہ تمہاری دوست ہوگی، ان سب کے بغیر رہ لو گی میرے ساتھ؟ آریان کہتا ہے، اور امایا کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اس کی پلکیں نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں، جنہیں دیکھ آریان کو اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ بس تمہاری یہی جھکی پلکیں نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، تمہارے لیے رشتے کتنے اہم ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش بھی نہیں رکھ رہا، کیونکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ جو ہماری پالیٹکس کی دنیا ہے نا، یہ عام دنیا سے مختلف ہے۔ جو دنیا ہم ایڈنبرگ میں دیکھ کر آئے ہیں یہ ویسی نہیں ہے۔
यहाँ एक कुर्सी के पीछे, चंद पैसों के पीछे कई जगहों को, कई घरों को आसानी से बर्बाद कर दिया जाता है। मैं तुम्हें इस तरह की किसी मुश्किल जगह पर ले जाकर तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, इसलिए मैं सही सलामत बिल्कुल वापस आ जाऊंगा। हरगिज़ नहीं। मैं करप्ट पॉलिटिशियन हूँ जिसके लिए दूसरों का फ़ायदा इतना अहम नहीं जितना खुद का फ़ायदा है। मैं फजूल में मुझे किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी करना पसंद नहीं है, किसी की मदद करना पसंद नहीं है। जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए मैं कुछ कैसे करूं और क्यों करूं? इस दुनिया में रहना है तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में हीरो और विलेन खुद बनना पड़ेगा। कोई किसी की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली नहीं लेकर आ सकता जब तक वो खुद अपने लिए कुछ ना करें। मेरी ज़िंदगी का भी यही असूल है कि मैं जो करता हूँ खुद के लिए करता हूँ, और इसलिए मेरा वहाँ जाना भी मेरे खुद के लिए ज़रूरी है। मैं इस कुर्सी पर पिछले 10 सालों से हूँ। अब अचानक से कोई मुझसे वो छीनने की कोशिश करे, ये तो मैं नहीं होने दे सकता ना। आर्यन कहता है, और अमाया खामोशी से इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी बात सुनती रहती है। लेकिन शाह, बाबा तो कहते हैं कि हम अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो इनके साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई हमें मुश्किल में पुकारे तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हम तो इंसान हैं, हमें तो मदद करनी चाहिए। आप वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, लोगों ने आपको बहुत से वोट दिए हैं, यकीनन उम्मीद की नज़रों से इन्होंने आपको देखा होगा। आप इनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप ये इन लोगों में भी अपना मतलब देखेंगे तो वो लोग किसको अपने लिए मसीहा समझेंगे शाह? आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आप किसी की मदद करेंगे तभी तो लोग आपकी मदद करेंगे ना। जानती हूँ पैसा आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मुझसे ज़्यादा पैसे का लालच किसको हो सकता है? मुझे भी तो बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन चंद दिन के फासले ने ही मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि पैसे ज़रूरी हैं सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो इतने ज़रूरी नहीं है कि इनके बदले आप किसी का दिल तोड़ें, किसी के मान को तोड़ें। अगर कोई आप पर मान रखकर आपसे किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है तो आपको इस ख्वाहिश को तरजीह देनी चाहिए, ना कि इस शख्स में अपने मतलब को। अब की बार माए की बातों पर आर्यन खामोश रहता है, बस खामोशी से इसके चेहरे की तरफ देखता, इसके एक एक लफ्ज़ को सुनता रहता है। तुम्हें चंद दिन दूर रहने के बाद पता चला कि तुम्हारे लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ते हैं, और मुझे इतने सारे सालों ने ये बात बता दी कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ना लोग, ना रिश्ते, ना मोहब्बत, ना दोस्ती, कुछ भी नहीं। आर्यन अपने एक एक अल्फाज पर जोर देते हुए अमाया की आंखों में आंखें डाले कहता है, क्या मतलब है आपका? अमाया तजस्सुस से पूछती है। मतलब ये रेड रोज, जिंदगी जो सिखाती है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिंदगी की हमेशा मुश्किल सबक मुश्किल रास्तों से गुजरने के बाद ही समझ आते हैं, दिमाग में बैठते हैं। और जो रास्ते मैंने तय किए हैं ना, इन सब के बाद मुझे यही समझ में आया है कि मुझे इस दुनिया में किसी भी किस्म की मदद नहीं करनी चाहिए। जो मुझे सही लगता है, खुद मुझे सबसे पहले खुद के लिए वो करना चाहिए। लोगों की मदद करने का क्या फ़ायदा जब उन्होंने भूल ही जाना है। और रही बात लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की, कोई हमें मदद के लिए पुकारे तो मदद करने की। मुझे किसी की मदद नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, या मैंने कभी की ही नहीं। मैंने करके देखा है, नरम दिल बनकर, लोगों का मसीहा बनकर, इनकी मदद करके देखा है। आखिर में मैं खाली हाथ ही रह जाता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैंने किसी की मदद नहीं करनी।
جو کرنا ہے وہ میں خود کے لیے خود کروں گا۔ لیکن شاہ، امایا کچھ کہنے لگتی ہے کہ اس سے پہلے آریان ایک بار پھر سے بول پڑتا ہے، ریڈ روز، تمہیں لگتا ہے کہ جس طرح تمہارے گھر والے ہیں اس طرح دنیا کا ہر شخص ہے؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ باہر کی دنیا اور گھر کی دنیا الگ ہوتی ہے؟ تمہیں تمہارے خان بابا کبھی حویلی سے باہر قدم رکھنے کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نا، تاکہ تم برے لوگوں کی نظروں میں نہ پڑو، کوئی تمہیں نہ دیکھے اور تمہارے ماضی کا کوئی قصہ نہ دہرائے۔ لیکن جب تم باہر کی دنیا میں آتی ہو، کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے وہی سوال لا کھڑے کر دیے گئے ہوں جن کا جواب تمہیں معلوم تک نہیں ہوتا، جن کے بارے میں تمہیں معلوم تک نہ ہو؟ لوگوں کا کام صرف ماضی کو کریدنا ہوتا ہے، وہ ماضی جنہیں ہم جیسے لوگ ہزار بار چھپانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی انہیں باتوں کو دوبارہ دہراتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے وہی مناظر لا رکھتے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جتنی خوبصورت، لوگ اتنے ہی بے رحم پتھر دل باہر کی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ اتنی اذیت دیں گے ہمیں ہمارے ہمارے خونی رشتوں میں، ہمیں جینے کے لائق نہیں چھوڑتے ہیں۔ آریان امایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتے، اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹاتا، اپنا رخ دوسری طرف موڑے، دوبارہ گرل پر دونوں ہاتھ رکھے، آسمان سے لے کر زمین تک نظریں اٹھائے دیکھنے لگتا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی ایک آزاد پنچھی تھا، کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، ہمیشہ اپنی دنیا میں مست ہو کر جینا، ہمیشہ ہنسنا، مسکرانا، باتیں کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، انجان لوگوں سے بھی دوستی کر لینا۔ میرا بھی یہی سب کام ہوتا تھا جب میں تمہاری عمر کا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میری مدد کرنے کا طریقہ ہی میرے لیے پھانسی کا پھندا بنتا گیا، اور ایک ایک کر کے مجھ سے میری ہر ایک چیز کو دور کرتا گیا۔ آریان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا، اپنی آنکھیں بند کرتے اپنی زندگی کے ان مناظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہے کہ اتنے میں امایا اس کے ساتھ برابر میں آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے چہرے کی جانب خاموش نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا شاہ، جو آپ اتنا بدل گئے؟ خود سے نہیں بدلا تھا، شوق نہیں تھا مجھے ایسا بننے کا، قسمت نے بدلا اور اوپر والے نے بدلا۔ مطلب؟ آریان کی بات پر امایا ناسمجھی سے پوچھتی ہے، مطلب یہ کہ میں ایک اناتھ آلے میں پلا بڑا ہوا ہوں، ایک ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ تھے، نہ بھائی بہن، نہ کوئی دوست تھا، میرا اپنا کوئی نہیں تھا بھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جتنا مجھے میرے بارے میں پتا ہے وہ بس اتنا ہے کہ میں 10 دن کا تھا تو مجھے کسی بزرگ نے ایک قطع تھالے میں چھوڑ دیا تھا، کشمیر میں ہی، لیکن یہاں کے نہیں، انڈیا سائیڈ والے۔ میں انڈیا سائیڈ پہ ہی پلا بڑا ہوں، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک اناتھ آلے میں اس دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہاں اناتھ کی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی زندگی، نہ مرضی۔ اگر کسی باپ کے بیٹے سے الجھ جاؤ تو 1 مہینے کی قید، اور جس جگہ میں بڑا ہوا تھا وہاں سے میں نے سیکھا ہی یہ ہے کہ امیر ہوگے تو ہی عزت ہوگی، امیر ہونے کے بعد چاہے سر پر ماں باپ کا سایہ ہی کیوں نہ ہو، دنیا میں تنہا ہی کیوں نہ ہو، تب تمہیں کوئی جھکا نہیں پائے گا، سب کا سر تمہارے سامنے ہی جھکے گا۔ بہت وقت لگا مجھے یہ سب سیکھنے میں، اور جب میں نے سیکھا تو اس بات کو حفظ کر لیا، خود سے وعدہ کر لیا کہ میں اب جو بھی کروں گا اکیلے کروں گا، دنیا کو سر پر سوار نہیں کرنا، اپنے جوتے کے نیچے رکھنا ہے۔ اور میں نے خود سے کہا تھا، وہ خود کو کر کے بھی دکھایا ہے۔ اچھی اور سیاست کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہاں دن رات ایک کر دیا تھا،
پر کوئی نہ ڈھنگ سے پڑھنے دیتا تھا نہ کوئی کام کرنے دیتا تھا۔ پھر اعلیٰ تعلیم باہری ملک میں حاصل کرنے کے لیے مجھے کشمیر میں دن رات ایک کرنا پڑا۔ بڑی مشکلوں سے مجھے اسکالرشپ ملی تھی اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات عباس سے ہوئی تھی۔ ہماری اچھی خاصی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ چند ہی عرصے میں ہم ایک دوسرے کے جگری یار ہو گئے تھے، کہتے ہوئے آریان کے لبوں پر اور اس کی آنکھوں میں سکون نظر آ رہا تھا۔ عباس کا اس کی زندگی میں آنا، شامل ہونا آریان کے لیے اس دنیا میں سب سے بہترین تحفہ تھا خدا کی طرف سے، جس کا شکر ادا کرنا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اتنا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی ہر ایک بات شیئر کرتے تھے، وہ بات جو ہمیں الجھا کر رکھتی تھی، جو ہم کبھی خود سے بھی شیئر نہیں کر پاتے تھے، وہ ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ جب اعلیٰ تعلیم کے بعد ہم لوگ واپس کشمیر آئے، وہ یہاں پر اور میں اپنے کشمیر سائٹ پر، تو یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد عباس کا مجھے فون آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہاں پر ایک کوٹھا ہے جو اس کے بابا کو پریشان کرتا ہے۔ وہ اس کوٹھے کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن جو آدمی کوٹھا چلاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا ہمیشہ وہاں آئے لوگوں کو واپس بھیجنے کا۔ ایک دن عباس اس کوٹھے کو بند کرنے کے لیے وہاں طوائف سے ملنے گیا تھا جو وہاں پر رقص کرتی تھی۔ وہ تمہاری ماں تھی۔ عباس وہاں اچھے ارادے سے گیا تھا۔ اس نے بات کی تھی، بات کر کے وہ وہاں پر سب سیٹ کرنا چاہتا تھا آسان طریقے سے، بنا کسی لڑائی جھگڑے کے، کیونکہ عباس کے بابا پریشان رہنے لگ گئے تھے اس کوٹھی کی وجہ سے۔ وہ اسے ختم کرنے کی بات کر رہا تھا کہ اتنے میں تمہارے باپ نے عباس پر یہ غلط الزام لگا کر اسے پورے گاؤں کے سامنے بد کردار ثابت کر دیا تھا، اور کوئی میرے دوست پر یا اس کے کردار پر سوال اٹھائے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی رشتہ بنایا تھا میں نے خود سے، اسے اس طرح دنیا کے سامنے بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے کشمیر بارڈرز پر اپنے اناتھالے کے مالک سے بات کر کے پاس کرنے کی کوشش کی۔ وہاں سے میں یہاں آیا، جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں، کسی کو اطلاع تک نہیں تھی، اور یہاں آنے کے بعد اسی دن، ایک ہی دن میں سب کچھ بدل گیا ہمارا ارادہ صرف اس کوٹھے کو باہر سے جلانا تھا کہ اندر موجود لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، لیکن وہ زیادہ ہو گئی تھی آگ۔ ہم نے اتنی نہیں سوچی تھی، لیکن اس آگ نے پورے کوٹھے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس آگ میں کئی لوگ جل چکے تھے، جس میں سے ایک تمہاری ماں بھی تھی۔ تمہاری ماں اس کوٹھے میں جل گئی تھی، اس لیے نہیں کہ ہم نے جو آگ لگائی تھی وہ زیادہ تھی، بلکہ اس لیے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو زندہ جلدا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ تمہاری ماں ایک بار اگر عباس کے بہکاوے میں آ کر کوٹھا بند کرنے کا سوچ سکتی ہے تو وہ دوبارہ یہی کر سکتی ہے، اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اسی آگ کا فائدہ اٹھاتے تمہاری ماں کو جلتی آگ میں چھوڑ دیا تھا، جس میں وہ جل کر راکھ ہو گئی، اور وہ ادا کو لے کر کشمیر سے دور چلا گیا تھا۔ ایڈنبرگ میں جا کر اس نے بھی نئی دنیا بسا لی تھی، اور انہوں نے مجھے بھی وہیں آگ میں جلتا چھوڑ دیا تھا۔ آریان اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی امایا بول پڑتی ہے، جسے سنتے ہوئے آریان فوراً سے بیشتر اس کی طرف گردن موڑے دیکھنے لگتا ہے۔ آریان سے نظریں ملانے سے پہلے امایا گہری سانس بھرتی ہے۔ ہاں، وہ تمہیں بھی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ایک ننھی جان پر بھی اس کو ترس نہیں آیا تھا، پر آپ کو آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے اس آگ میں جلنے سے بچا لیا تھا۔ ہاں، بچا لیا تھا، کیونکہ میں ایک اور آریان شاہ کو اس دنیا کی سڑکوں پر لوگوں کے مذاق اڑانے والے قہقہوں کی زینت بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی آگ زیادہ بڑھنے لگی، عباس تمہاری ماں کو بچانے کے لیے آگ میں جلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔
मेरा दोस्त आग में कूदे और मैं खड़ा तमाशा देखूं। ये तो मुमकिन नहीं था। मैं भी इसके पीछे गया था, पर हम तुम्हारी माँ को या किसी को भी बचा पाते। इससे पहले ही वहाँ सब जल गए थे सिवाय तुम्हारे। तुम्हें देख अब्बास और मैं साकित रह गए थे। तुम्हारे अतराफ में आग की चिंगारियां थीं, पर तुम रोने के बजाय हंस रही थीं। ना चाहते हुए भी तुम्हें इस आग से बचाना मेरी इस दुनिया के लिए आखिरी नेकी थी। तुम्हें आग से निकालते ही मैंने तुम्हें अब्बास के सुपुर्द कर दिया था और वहां से चला गया था। मैं गैर कानूनी तरीके से आया था, किसी पुलिस की नज़र में नहीं आ सकता था, इसलिए। आर्यन अपनी आखिरी बातें करते हुए अमाय की तरफ देखते हुए इसके सर पर हाथ रखे, इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, फिर हमारी वो तस्वीर, वो किसने बनाई थी? आर्यन जवाब देने से पहले गहरी सांस लेता है। तुम मेरी दुनिया में की गई आखिरी नेकी थी। याद के तौर पर मैंने ही अब्बास से बनवाई थी, पर ले जाना भूल गया था। आर्यन बताता है और अमाया गहरी सांस भरती है। जो आप छोड़ गए वो मेरे हिस्से में आ गया। बचपन से वो तस्वीर संभाल कर रखी हुई है मैंने। अमाया सर झुकाए मुस्कुरा कर कहती है, वैसे शाह, आपने कभी सोचा था कि आपकी वो नेकी आप अल्लाह को पसंद आ जाएगी और वो मुझे ही आपका नसीब लिख देंगे? अमाया दोनों हाथ सीने पर बांधते मुस्कुराते हुए पूछती है, नहीं, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने नेकियां करना छोड़ दिया था। मैं अच्छे से बुरे लोगों में शामिल हो गया था, और बुरे लोगों के पास इख्तियार नहीं, वो अपने बारे में अच्छी सोच रखें। ये तो खुदा बड़ा मेहरबान है जो इतनी आसानी से हम गुनाहगारों को माफ़ कर देता है, वरना हम इंसान तो मार काट कर वजूद ख़त्म कर देते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते। आर्यन आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहता है। आसमान की जानिब जैसे ही आर्यन की नज़रें उठती हैं, दिल में सुकून उतर आता है। इसीलिए पहाड़ी पर जाना मेरा फेवरेट काम है। अल्लाह ताला के करीब भी हो जाती हूँ, उन्हें आसानी से शिकायत भी लगा लेती हूँ, इनसे लड़ाई भी कर लेती हूँ, इन पर मान रख के अपनी ख्वाहिश भी इनको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे, और उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में शामिल करके सब कुछ परफेक्ट कर दिया है। अमाया खुशी से भरपूर अंदाज में आसमान की तरफ देखते हुए कहती है और आर्यन के सीने से लग जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर आपका नाम किसने रखा, और आपको कैसे पता कि आपका मजहब इस्लाम है? अमाया पूछते हुए अगले ही लम्हे आर्यन से दूर होती इसकी आंखों में देखने लगती है। अमाया के सवालिया नजरों में देखते हुए आर्यन जवाब देने से पहले एक बार फिर सर झुकाए हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो इसी सवाल का जवाब न जाने आज से पहले कितनी बार कितने लोगों को दे चुका था। आज एक बार फिर वही सवाल इसकी आंखों के सामने था। जिस बुजुर्ग ने मुझे अनाथालय में जमा करवाया था वो मुसलमान थे। इनका नाम अरतमश शाह था। उन्होंने ही मेरा नाम वहाँ आर्यन शाह बताया था, और मजहब इस्लाम। अच्छा, आर्यन बताता है, और अमाया भारी सी आवाज़ में कहती है, और क्या शिरोज भाई भी आपके साथ अनाथालय में बड़े हुए थे? क्योंकि जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, कोई असिस्टेंट तो बात कभी नहीं कर सकता। वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली बात करते हैं। वो भी आपके फ्रेंड थे क्या? आर्यन की तरफ सर उठाते इसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, अरे नहीं, मैंने इसकी बहन को भगाने में मदद की थी, इसलिए वो मेरे साथ काम करता है। तुम्हें बचाने के बाद मैं वापस इंडिया चला गया था, कश्मीर साइड पर। मैं पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से फिर मैं एक शहर में हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। जिस शहर में जहाँ मैं शिफ्ट हुआ था ना, वहाँ की अमीर कबीर लोगों में से एक था शिरोज का ख़ानदान, जो हमारे हॉस्टल से चंद ही फासले पर था। शिरोज की बहन की शादी हो रही थी, जिसकी चर्चाएं पूरे शहर में थीं। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यूनिवर्सिटी जा रहा था, और इसी दौरान रास्ते में मुझे शिरोज मिला, जो मुझे सीधा
सीधा कर यही कहता है कि मेरी बहन को भगा कर ले जाओ, तो बस इसकी बहन को भगा कर ले गया था। तब से वो मेरा असिस्टेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे ये बात समझ नहीं आई आपकी। आप इसकी बहन को भगा कर ले गए थे और वो आपका असिस्टेंट है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी बहन भगा ली थी? इसकी बहन से शादी तो नहीं कर ली थी? आर्यन को शर्ट से पकड़े इसका रुख अपनी तरफ खींचकर मोड़ते हुए अमाया तजस्सुस भरी नजरों से घूरते हुए पूछती है, अरे नहीं बाबा, इसकी बहन किसी और को पसंद करती थी, और वो जिसको पसंद करती थी वो कुछ ज्यादा अमीर नहीं था। तुम्हें तो पता है जो लड़के अमीर नहीं होते इनकी लव स्टोरीज ऐसी ही होती हैं। लेकिन इस कहानी में ये बात अच्छी थी कि शादी के शिरोज अपनी बहन के साथ था। इसने अपनी बहन को तरजीह दी थी, ना कि अपने घर वालों को, इनके असूलों को और इनके पैसों को। बस आधे रास्ते में मेरी शिरोज से पहली बार मुलाकात हुई, जब मैंने इसकी बहन को इस शख्स के पास पहुंचाया था, सही सलामत, जिससे वो मोहब्बत करती थी। और ये बात शिरोज के लिए एहसान हो गई थी। इसलिए इसने मुझे कहा था कि मैं इसे जो मांगूंगा वो मुझे देगा। वो अमीर था, मैं अनाथ था, तो इसलिए मुझे इस वक्त बेहतर यही लगा कि एक अमीर को अपना गुलाम बनाना है। तो मैंने शिरोज से वादा ले लिया था कि जब तक मैं चाहूँ वो मेरे साथ ही काम करेगा। जो मैं बोलूँ वो वही कहेगा, लेकिन बशर्त ये कि बिना सैलरी के और बिना किसी दूसरे सवाल के। इसलिए वो अमीर लड़का आज भी मेरे साथ है। मगरूर अनापरस्त लड़का था, इसलिए वो अपनी बात से पीछे हट नहीं पाया। जो मैंने कहा वो आज तक वही कर रहा है, वो भी बिना सैलरी के। आर्यन हंसते हुए कहते अमाया को हाथ से खींचता अपने सामने खड़ा करता है। अपने दोनों हाथ इसके पेट के गिर्द बांधे इसे अपने सीने में कैद कर जाता है। आर्यन की बात पर अमाया के दिल में भी सुकून की लहर दौड़ी थी कि इसकी जिंदगी में अमाया से पहले कोई लड़की नहीं थी, और यही बात अमाया के लिए बहुत थी। आप कब जाएंगे? आर्यन के सीने पर सर रखते अमाया आसमान की तरफ देखते हुए पूछती है। शायद कल सुबह होने से पहले ही, धीमी सी आवाज में बोलता है। और वापस कब आएंगे? अमाया नम लहजे में पूछती है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी, जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सुने, जाने से पहले जल्दी से वादा करें, आप वहां जाकर दूसरी लड़कियों को नहीं देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, शराब तो हरगिज भी नहीं पिएंगे। और क्या कहने वाली थी मैं? आर्यन की तरफ आर्यन की तरफ पलटकर इसके चेहरे की तरफ सर उठाए देखते, इसके सीने पर अपनी शहादत की उंगली रखे आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। और बोलते बोलते एकदम खामोश सी हो जाती है, क्योंकि वो क्या बोलने वाली थी वो खुद ही भूल चुकी थी। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को नहीं देखूंगा। तुम्हारे अलावा मुझ पर हर लड़की हराम है। बस मेरे लिए जो हो तुम हो, तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं, कोई नहीं। किसी और की तरफ देख लेना तो बस सुन्नत होगा, लेकिन फर्ज ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए मेरा बच्चा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 35 साल आदमी तुम्हारा सर से पैर तक है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी मोहब्बत में चूर है। तुम्हारे अलावा ये आदमी किसी और को देखना पसंद तक नहीं करता। किसी और की तरफ देखेगा क्यों? और रही बात शराब की, तो तुम्हें याद कर लूंगा तुम्हारे साथ गुजारा हर एक वक्त, हर एक लम्हे को, हमारी खूबसूरत रातों को। वो सब याद करूंगा तो नशा चढ़ जाएगा। नहीं पीऊंगा शराब भी। आर्यन कहते ही एक हाथ अमाया के चेहरे और गर्दन पर रखे इसके होठों को फोकस में लेते इन पर झुकने लगता है कि इससे पहले ही अमाया अपने दोनों हाथ आर्यन के सीने पर रखे इसे दूर करती इसके हिसार से निकल जाती है, और सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते बुलंद आवाज में कहती है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तौबा तौबा, कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप रात के इस वक्त।
اللہ اللہ، یا اللہ معاف کرنا اس آدمی کو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم دماغ کی بات کر رہی ہو؟ میری تو نیت بھی ابھی خراب ہونی شروع ہوئی ہی تھی کہ تم بھاگ گئی۔ ایک کس تو دیتی جاؤ۔ امایا کو جاتے دیکھ آریان بلند آواز میں کہتا ہے۔ آریان کی بات سنتے امایا فوراً سے پلٹتے آریان کے پاس آتی، اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے خاموش کروا جاتی ہے۔ اتنی زور سے کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ تم آرام سے بات سننے والے لوگوں میں سے نہیں ہو، اس لیے۔ چلو اب قریب آ ہی گئی ہو تو کس کر دو۔ امایا کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کا، اپنے دونوں بازوؤں کا حصار باندھتے اسے اپنے سینے سے لگائے کہتا ہے۔ ہرگز نہیں، آریان سے دور ہونے کی کوشش کرتے کہتی ہے۔ دیکھو، پیار سے کہہ رہا ہوں کہ اس کر دو، اس سے پہلے میں نیو راؤنڈ کا مائنڈ۔ آریان بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی امایا اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہوتی آریان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس کے لبوں پر قابض ہو جاتی ہے۔ آریان امایا کی حرکت پر اسے کمر سے پکڑتے بنا اس کے لبوں کو آزاد کیے کرسی سے پیر ہٹاتے امایا کو ٹیبل پر لے جا کر بٹھاتا ہے اور شدت سے اس کے لبوں کو خود میں قید کرتا خود کو سیراب کرنے لگتا ہے۔ آریان کی بڑھتی گستاخیوں پر امایا سرخ پڑنے لگ گئی تھی، لیکن آریان کو خود سے دور نہیں کرتی، اس کے لمس میں خود کو سیراب کرتی جاتی ہے۔ پر ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے آریان کے کندھوں پر اپنی چوڑیاں پہنی کلائیاں مارتی ہوئی اسے خود سے دور کرتی ہے اور گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے۔ آپ بس میری سانسیں روکنے کا کام کیا کریں، کبھی سکون کا سانس بھی لینے دے دیا کریں، ٹیبل سے نیچے اترتی ہوئی کہتی ہے اور کہنے کے فوراً بعد بنا رکے دوڑتے ہوئے چھت سے نیچے جانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ امائی کی بات سنتے اسے دوڑ کر جاتے دیکھ آریان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لمبے لمبے قدم اٹھائے بڑھنے لگ رہا تھا۔ آریان کے قدموں کی آہٹ کو پیچھے کی طرف سے آتا دیکھ امایا پلٹ کر دیکھنے کی ہمت تک نہیں کرتی اور ہوا کی سپیڈ سے دوڑتی ہوئی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ زیان بھی اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ بانی کو دلہن کے لہنگے میں ملبوس اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ، پورے بیڈ پر اس کا لہنگا پھیلا دیکھ زیان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ذریعے سے اس کے خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر آئے چند بل پریشانی کے بھی تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ جب سے وہ کمرے میں آیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بانی کے سامنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، بانی سے کچھ کہنے کی ہمت جو نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ دن اس کی زندگی میں آئے گا، اسے یہی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بانی کب سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اسے اپنے سامنے ٹہلتے دیکھ رہی تھی، لیکن خاموشی سے وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ زیان کے پہلے کچھ کہنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن زیان پہلے بانی کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسی کشمکش میں دونوں خاموش ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی بھی ماروں گی یا میں تمہیں کاٹ کھاؤں گی؟ زیان کو سامنے چلتا دیکھ بانی گہری سانس لیتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے اپنی ٹیک ہٹائے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ زیان تجسس والے انداز میں ایک جگہ اپنے قدم روکے بانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مطلب تو تمہیں پتا ہوگا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کب سے سامنے ٹہلے جا رہے ہو، ادھر سے ادھر چلتے جا رہے ہو، کچھ کہنا ہے تو کہو، نہیں کہنا تو آ کر سو جاؤ، بانی تھوڑی سخت انداز میں کہتی ہے کہ زیان گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا میرون کلر کا اپنا کوٹ اتارے صوفے پر پھینکتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ دلہن ہے آج آپ میری،
آج کے دن تو تھوڑی تمیز سے نرم لہجے میں بات کر لیں۔ کرنا تو میں وہی چاہتی ہوں، لیکن تم میرا صبر بار بار آزماتے ہو، اس لیے میں چاہ کر بھی تم سے نرم لہجے میں بات نہیں کر پاتی۔ جان کو اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھتے دیکھتے ہوئے بانی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اس وقت ایسا کچھ کیا ہے جس سے میں نے آپ کا صبر آزمایا ہو۔ آپ کو خود ہی مجھ پر غصہ آتا ہے، میں کیا کروں؟ جان معصوم سے انداز میں کہتا ہوا اپنا سر جھکائے قمیض کی جیب میں ہاتھ مارتا ہے کچھ نکالنے کے لیے۔ جان کا جھکا سر دیکھ بانی کے لبوں پر ایک بار پھر سے بے ساختہ مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے۔ جان اپنی قمیض کی جیب سے کچھ نکالتا اس سے پہلے ہی بانی اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگتی ہے، ویسے میرا دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں تمہیں یہ لفظ کہوں، لیکن جان کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، اور بولتے بولتے وہ بھی 2 لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا؟ بانی کے الفاظوں کا اس کا ہاتھ دیکھ جان کا دل اس کی سانسیں کچھ لمحوں کے لیے روک دیتا ہے۔ شکریہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنانے کے لیے۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ تم کوئی اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، لیکن تمہیں پھر بھی میں مل گئی۔ یقیناً تم نے دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھا کیا ہی ہوگا، اس لیے شکریہ کہنا تو تمہارا بنتا ہے، لیکن پھر بھی میری طرف سے ہر چیز کے لیے شکریہ۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ جب میں نے تم سے شادی کی بات کی تھی مجھے یقین تھا کہ تم اعتراض کرو گے اور انکار کر دو گے۔ تم نے انکار کے بعد اقرار کر لیا۔ یہ بات تھوڑی حیران کر گئی تھی، لیکن تم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور مجھ سے نکاح کر لیا، اور میرے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی اپنایا۔ تمہارا شکریہ، اور تو اور میرے کہنے پر اپنے گھر والوں کو بھی نکاح میں شامل کیا، اس بات کے لیے اور زیادہ شکریہ۔ مجھے لوگوں کی باتیں سننے سے نفرت ہے، پہلے جتنا سننا تھا سن لیا، مزید ہمت نہیں تھی، مزید کوئی کچھ کہنے کی ہمت کرے گا بھی نہیں آپ کو، بانی نرم لہجے میں کہتی ہوئی جان کی تھوڑی سے اپنا ہاتھ ہٹانے لگتی ہے کہ جان اسی لمحے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر جاتا ہے۔ مزید تھوڑا آگے کی جانب کھسکتا ہوا وہ بانی کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، اور رہی بات شکریہ کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ سے شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ کے کہنے کے کچھ دیر بعد آپ مجھے پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے آپ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کی تھی۔ کیا مطلب میں پسند آ گئی تھی؟ زیان کی بات پر بانی کے ماتھے پر اس بل نمایاں ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں حیرانی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ جی، آپ پسند آ گئی تھیں، اس لیے میں نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کہا تھا۔ بابا کہتے ہیں کہ جب جو چیز پسند آ جائے نا اسے حاصل کر لینا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وقت گزرے اور وہ چیز آپ سے دور ہو جائے اور آپ پوری زندگی کے لیے اسے حاصل کرنے کے بارے میں بس سوچتے رہیں اور منصوبے بناتے رہیں۔ سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی کچھ مل جاتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تبھی تو خدا ہمارے لیے راستے بنائیں گے، اور میں نے آپ کے فیصلے کو مانا کیونکہ اس لمحے آپ کو بھی میری مدد کی ضرورت تھی، اور مجھے آپ کی شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں کا ملنا قسمت میں تھا، اس لیے ہم دونوں ملے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں، نہ ہی آپ کو کوئی مجھ سے دور کرے گا، نہ ہی روحان کو کوئی آپ سے دور کرے گا۔ آپ دونوں کی ذمہ داری میری ہے، اور خان بابا نے مجھے ہر ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اٹھانا سکھایا ہے۔